अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा शब्बीर और आप देख रहे हैं एम न्यूज़ HD। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। लाहौर से न्यूज रिपोर्टर मोहम्मद अली की रिपोर्ट के मुताबिक 9 मुहर्रम अल हराम को शादरा टाउन की समाजी, सियासी, दीनी, मजहबी शख्सियत और मरकजी मिलाद कमेटी शादरा टाउन के अजीम रहनुमा जनाब मलिक खुदाबख्श आज इसके रिहाइशगाह नईम पार्क शादरा टाउन में नवासा रसूल जिगरे गोशे बतूल हजरत सईद उल शहदा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु शहदा करबला की याद में एक अजीमुल शान महफिल पाक का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत हजरत पीर सैयद अतौल मुस्तफ़ा शाह अतीक सदर मरकजी मिलाद कमेटी शादरा टाउन ने की। कारी मोहम्मद हमजा और कारी मोहम्मद इकबाल जमायती ने तिलावत कुरान पाक से आगाज किया। मनकबत अहले बैत कारी मोहम्मद शहजाद ने और मोहम्मद शहजाद ने पेश की। बाद में उलमा कराम ने अजमत व शान अहले बैत और शहादत नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की याद में ईमान अफरोज खताबात से नवाजा, जिनमें हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद इलियास मुस्तफ़ाई, अल्लामा मोहम्मद वक्कास रिजवी, हजरत मुफ्ती मोहम्मद यासीन हबीब मुजतदी, हजरत मुफ्ती मोहम्मद उमर कादरी और हजरत पीर सैयद अतौल मुस्तफ़ा शाह अतीक, हजरत अल्लामा मोहम्मद आमिर अयाज ने खुसूसी खिताब करते हुए शहदा करबला के मुख्तलिफ पहलुओं पर अकीदत और मोहब्बत के मोती बिखेरे। दुरूद व सलाम के बाद हजरत पीर सैयद अतौल मुस्तफ़ा शाह अतीक सदर मरकजी मिलाद कमेटी शादरा टाउन ने दुआए खैर फरमाई और आखिर में जनाब मलिक खुदाबख्श ने बेहतरीन ज़ियाफत का एहतमाम भी किया। والحب ذو العصف والريحان سبحان الله فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ شریف میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مدینہ شریف کے آستانہ کے سجادہ نشین بھی تھے، بیت اللہ شریف اور مدینہ شریف کے سجادہ نشین واحد حضرت امام حسین تھے۔ تو مدینہ کو چھوڑ کر شام کا سفر شروع کیا، راستے میں مکہ سے گزر ہوا، حج کے دن تھے لیکن حج نہیں کیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ نظام باطل جو ہے اس سے ٹکرانا ضروری ہے۔ حسین کریم رضی اللہ تعالیٰ تو پھر حسین کریم رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے
اس پر اگر نبی علیہ السلام نے محبت فرمائی نواسوں سے، اور نواسوں نے بھی پھر اس کا حق ادا فرمایا۔ جب دین پر مشکل وقت آیا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، عزیز و قریبا رشتہ داروں کی، کسی کی بھی پرواہ نہ کی، سب کچھ دین اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ تو بھی اپنے نواسا پیارا، اپنا بیٹا پیارا۔ تو جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سونا ساڑھے حوالے کر دو، ایک سونا آپ رکھ لو۔ ایک سونا ساڑھے حوالے کر دو، ایک سونا آپ رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ دا ایک پیغام ہے، ایک سونا ساڑھے حوالے کر دو، ایک سونا آپ رکھ لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نظر حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں، ایک نظر اپنے نواسے کی طرف دیکھتے ہیں، دل خیال کرتے ہیں کہ اگر اپنا نواسا پیش کروں گا تو میری دھی فاطمہ اور ہوئے گی، میری دھی فاطمہ میرے جگہ کا ٹکڑا اور ہوئے گی تو میرے کو برداشت نہیں ہونا۔ دوسرا نظر جب دیکھیا کہ اپنا بیٹا پیش کراں رب تعالیٰ دی برکات وچ، رب تعالیٰ دی برکات بیٹا پیش کراں تے دلی خیال آیا بیٹا پیش کر دیاں کہ صرف مینوں دکھ ہوئے گا، میں برداشت کر لواں گا۔ تے عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونا دے دو سونا دے وچ ایک سونا ساڑھے حوالے کر دو۔ حضور نے فرمایا کہ اے جبریل میرا ہی بیٹا لے جا۔ دو مار کے حشر تک نہ بھولے گا زمانہ، دو مار کے حشر تک نہ بھولے گا زمانہ، خیبر کی طرف حیدر کرار کا خیبر کی طرف جانا، حسین کا نیزے پہ قرآن سنانا، وہ باپ کا قصہ ہے یہ بیٹے کا فسانہ۔ کہ دنیا کے اندر کئی لوگوں نے جھوٹے ولی ہونے کا دعویٰ کیا، کئیوں نے جھوٹے غوث ہونے کا دعویٰ کیا، کئیوں نے جھوٹے کتب ہونے کا دعویٰ کیا، کئیوں نے جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، کئیوں نے خدا کے اوپر بھی ہاتھ صاف کیے، یعنی کہ خدا ہونے کا دعویٰ کیا، جیسے فرعون نمرود۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلیٰ، سب سے بڑا رب تو میں ہوں۔ تو لوگوں نے خدا ہونے کے بھی دعوے کیے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے، آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کسی نے کہا ہو میں حسین ہوں؟ آج تک کبھی نے کسی حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور قیامت تک کر بھی نہیں سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین پڑھنے کے لیے نا 18 سال کا بیٹا قربان کرنا پڑتا ہے، حسین پڑھنے کے لیے بھتیجے بھانجے قربان کرنے پڑتے ہیں، حسین پڑھنے کے لیے 6 ماہ کا بیٹا اپنے ہاتھوں کے اندر قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو لہذا یہ کون کرے گا؟ یہ کام کیا ہے تو صرف حسین نے کیا۔ کہ قرآن کو بلند رکھنا ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کیا ہم آج ہٹے کٹے ہو گئے، کتنے بندے ہیں صبح جو قرآن پڑھ رہے ہیں مسجد میں، انہیں ہیر پوری آئے اور نام یزید کا، نام امام حسین کا، لیکن کردار سارا یزید کا۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ وہ شہزادگان نے کربلا میں سارا کچھ دے کے فرمایا جب دین کی باری آئے، مسلک کی باری آئے، پھر بے شک پیر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، پھر کربلا سے جانی پڑتی ہے۔ تو اگر نہ جائیں تو پھر کردار سمجھ حسین کہہ رہے آتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ عہدی ایمانی، حقانی، روحانی، وجدانی، عشق والی، محبت والی، محبت والی، ادب و احترام والی، پیار والی محفل پاک میں اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرما۔ یا اللہ سب دوستان دا بیٹھ کے ذکر حسین کرنا، ذکر اہل بیت کرنا، مولا کریم اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس گھر نو آباد و شاد فرما، گھر والے نے شوق نال ذوق نال محبت اہل بیت نال محفل پاک اہتمام کیتا ہے۔ انہاں دے رزق دے اندر، کاروبار دے اندر، کاروبار دے اندر، ملک صاحب دی اولاد دے اندر یا اللہ خیر و برکت نزول فرما۔